مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اے
سفر کرتے کرتے کہاں تک پہنچے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں جو ہم نعرہ لگاتے ہیں حق 4 یار، حق 4 یار کا جو نعرہ لگاتے ہیں یہ 4 صوفیاء کرام ہیں، ان میں ایک کا نام حضرت صفی شباز اور دوسرے کا نام حضرت بابا فرید پاک مدن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہاؤالدین زکریا ممتازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 4 ہستی ہیں جن کو حق 4 یار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 4 اللہ کے ولی ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، بہت ہی حسین و جمیل واقعہ ہے کہ اللہ کے ولی چاروں کا زمانہ ایک ہے، ایک ہی زمانہ پایا ہے۔ صفی شباز کا لندن رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلتے چلتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں وہاں جا کر آپ نے شیخ اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفسرین فرماتے ہیں سید محمد ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست بیعت ہوئی۔ شباز کا لندن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد کا نام محمد ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جب وہاں پہنچے 11 مہینے آپ نے آپ کے مرشد کریم کی بارگاہ میں رہے، آپ سے فیض حاصل کیا۔ 11 مہینے کے بعد پھر وہاں سے اجازت ملی تو آپ نے سفر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں سفر کرتے کرتے پھر آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے مزار پر آپ پر مراقبہ کیا۔ مراقبہ کرنے کے بعد خان نے سرکار غوث اعظم تشریف لائے مراقبے میں اور فرمایا عثمان اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ جب آپ کو حکم ملا آپ نے بغداد سے پھر سفر کیا، مدینہ شریف پہنچے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، درود و سلام کے گزنے پیش کیے۔ جب محبوب کا شہر محبوب کا روزہ دیکھا پھر دل نہیں کرتا واپس آنا۔ آپ نے پھر 11 مہینے مدینہ شریف میں گزارے۔ صفی شباز کا لندن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 11 مہینے محبوب کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں حاضر رہے، پھر اسی دوران حج کیا۔ جب وہاں سے 11 مہینے کے بعد واپس آئے تو آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر 40 دن آپ نے وہاں گزارے، آپ سے فیض حاصل کیا۔ چلتے چلتے پھر داتا صاحب کے قدموں میں آئے، بہت ساری مزاروں کا زیارت کی، فیض حاصل کیا۔ پھر یہاں سے چلتے مزار کی زیارت کرنا اللہ کے ولیوں کی سنت ہے، اور مشکات شریف کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں وقت کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا وقت جو ہے یہ خلوص سے نکلا ہے۔ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں ماں باپوں کا ماں دین کا ماں کنت تقول فی حال حق الرجل، جب سوالوں کا جواب دے دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ فرمایا اسی سے وقت نکلا ہے۔ اور وقت سال بعد کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے محبوب کریم شہداء بدر جو شہید ہوئے تھے حضور ہر سال وہاں زیارت کے لیے محبوب جاتے، وہاں جانا محبوب سے ثابت ہوا سنت ہے۔ جب محبوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے پھر حضرت تاجدار صداقت کی باری آتی ہے، آپ ہر سال بعد شہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، پھر باری آتی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ بھی سال بعد پھر جاتے رہے، پھر عثمان غنی آپ کی باری آتی ہے، آپ بھی سال بعد ان شہداء کی قبروں پر جاتے، پھر باری آتی ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، آپ بھی سال بعد ان شہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پھر چلتے چلتے باری آتی ہے فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، پھر چلتے چلتے امام حسن کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر بن عبد العزیز۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے سنا کہ صحابہ کا یہ عمل تھا، فرماتے ہیں میں ہر سال
تمام برائیوں کا جڑ تھا. وہاں ناچنے والی کتریاں موجود تھی. فرمایا وہاں سریعان زناکاری ہو رہی تھی. آپ نے آ کر ڈیرا لگایا اور بیٹھ گئے. اللہ والے کا طرز عمل دیکھے. فرماتے ہیں جب بیٹھے 100 سال سے زیادہ عمر ہے جب سرور شریف پہنچے. دین کا جذبہ دیکھو محنت کرتے کرتے. آج کہتے ہیں جن ملنگوں نے ڈیرا لگایا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو وہاں پر ڈھول بجا رہے ہیں دھمال ڈال رہے ہیں ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سبھی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چیز ختم کرنے کے لیے آئے. جب آپ آئے تو وہاں سریعان زنا ہو رہا تھا. تو آپ نے آ کر ڈیرا لگایا اللہ اللہ شروع کر دیا. جب بیٹھ گئے مفسرین فرماتے ہیں مسجد بنائی گئی. آپ اس مسجد میں آپ کے جو مرید تھے نماز پڑھاتے جمعہ پڑھانے والے مفسرین کے سندھ کی تاریخ اٹھا کر دیکھے فرماتے ہیں جمعہ آپ خود پڑھا رہے تھے. یہاں سے درس یہ ملتا ہے آپ عالم بھی تھے صوفی بھی تھے کلندر بھی تھے. فرماتے ہیں جو کلندر ہوتا ہے وہ صوفی ضرور ہوتا ہے صوفی کلندر نہیں ہو سکتا. یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. جب میں بیٹھے ڈیرا لگایا درس یہ ملتا ہے آپ ملک نہیں تھے عالم دین تھے. اللہ کے ولی عالم دین ضرور ہوتے ہیں. ولی عالم ضرور ہوتا ہے. عالم ولی نہیں ہو سکتا. ولی عالم ضرور ہوتا ہے. جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اس نے پہلے علم کو پڑھا ہوتا ہے. فرماتے ہیں آپ کو شہباز کا لقب جو عطا ہوا امام حسین نے فرمایا میرے نانا جان نے عطا فرمایا. آپ نے ڈیرا لگایا. وہاں جو تھے نا بازار گرم تھا. پھول لے کر پھول آ کر لانے والے کھڑے تھے خوشبو بیچنے والے کھڑے تھے. فرماتے ہیں بڑا بکرا ہو رہا تھا بڑا کاروبار چل رہا تھا. زنا کے اڈے آباد تھے. آپ آ کر بیٹھ گئے. کسی کو کچھ نہیں کہا صرف دل سے اللہ اللہ کرتے رہے اور ان کی دنیا تبدیل ہو گئی. مفسرین فرماتے ہیں جو بھی گناہ کے ارادے سے آتا فرماتے ہیں ان کی طاقت ختم ہو جاتی گناہ نہ کر سکتا. ایک دن گزرا 2 دن 3 دن کتریوں نے کہا ہمارا کاروبار بند ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا دیکھو کیا ہو رہا ہے. باہر دیکھتے ہیں لوگ جمع جو بھی آتا ہے وہاں سے مڑ کے واپس چلا جاتا ہے. فرماتے ہیں جو ان کے کنجر نے کہنے لگے فرمایا ہمیں تو پھول خوشبو ہمیں تو ہم بیچتے ہیں. دیکھتے ہیں لوگ کیسے نہیں آتے. جب اٹھا کر کھڑے رہے 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے. جب بھی کوئی بندہ آتا وہاں سے مڑ کر چلا جاتا. 3 دن کے بعد انہوں نے نوجوانوں کو پکڑا. فرمایا کیا بات ہے ٹھیک ہے نہ آنا یہ بتاؤ آتے ہو واپس کیوں چلے جاتے ہو. انہوں نے کہا جب ہم آتے ہیں ہمیں آگے سے بلائیں نظر آتی ہیں وہ ہمارا سامنا کرتی ہے. فرماتے ہیں ہم گناہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم ان کا سامنا نہیں کر سکتے. دوسری روایت میں لکھا ہے جب آتے ہیں تو ان کے جسم کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی مشکات کی حدیث ہے. پیارے نبی نے کہا گناہ کو روکو. اللہ کے ولی کے روکنے کا اندازہ دیکھو. دل سے روک رہے ہیں دل سے. جب دنیا بدلی کیفیت بدلی لوگ پریشان کاروبار بند پھر انہوں نے کیا کیا دوسرا کام کیا. ورنہ آپ کیا کرتے ہیں وہاں کا جو راجا تھا ان کے پاس چلے گئے بادشاہ تھا کہنے لگے ہمارا کاروبار بند ہو گیا. اس نے کہا میں نجومی کو بلاتا ہوں. نجومی کو بلایا. جب نجومی آیا نجومی نے کیا کہا اس نے کہا میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا ایک آنے والا آ رہا ہے. جب وہ آئے گا تو آپ کی یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی تباہ و برباد ہو جائے گی. میں نے جو کہا تھا نجومی نے کہا یہ وہی آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا. اور میں وہاں جا کر دیکھا تو آپ نے ایک جگہ پر ڈیرا لگایا ہوا ہے اور آپ کے مرید دوسری جگہ پر اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس نے کہا پھر کیسے کریں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے اپنے بندے بھیجے گنڈے بھیجے جاؤ
میں کہا وہ کیسے؟ اور میں کروں مقابلہ. اس نے کہا اسے جا کر جب نجومی نے کہا بات نہیں بنے گی پھر دوسرا کام کیا کیا؟ اور میں چلو ان کو پیسے دے پیسے بھیجے مال بھیجا سونے کی چاندی کی اینٹیں بھیجی. اور میں جب وہاں لے کر گیا نا آپ نے شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا آگ جل رہی تھی. آپ نے کہا یہ جو لے کر آنے سے آگ میں پھینک دوں جیسے آگ میں پھینکا ہر چیز ختم ہو. اس نے کہا عجیب اللہ کا بندہ ہے دنیا سے پیار ہی نہیں ہے. اور میں سونے کو ٹائم لگتا ہے آگ لگتے ہوئے سونا آگ میں نہ لگا فوری ختم. عجیب منظر ہے. پھر جا کر بادشاہ کو بتایا. بادشاہ نے کہا جی کب بنے گا؟ پھر انہوں نے کہا بات نہیں بنے گی. جب دیکھا نا عورتوں نے ہمارا کاروبار بند ہو گیا کوئی گاہک نہیں آ رہا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور چلی گئی. جیسے چلی گئی آپ نے مریدوں کو حکم دیا جاؤ آپ ایسا کرو ان کے مکانوں کو ختم کر دو. مکانوں کو ختم کیا جو زمین کا مالک تھا وہ آ گیا. اس نے کہا زمین میری مکان میرے جگہ میری بلا اجازت بیٹھ گیا اور مکانوں کو ختم کر دیا. نانا ہم نے نہیں کیا. جب اس نے زبان درازی کرنا شروع کی آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ایسے چھڑی لگائی غور کرنا ایسے چھڑی لگائی گھوڑے سے نیچے گرا ایسے بھٹکا تھا اور ایسے تڑپتے تڑپتے جان دے دی مر گیا. جب مرا تو زمین میں کود دیا. بادشاہ کو پتہ لگا کہ اس نے بندے کو قتل کر دیا. دوسرا کام زمین پر قبضہ تیسرا لوگوں کے مکان گرا دیے. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں. بادشاہ کو کہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے کہا میں نے جانا ہے ابھی. بادشاہ خود چلا. جب وہاں آ کر پہنچا دیکھا وہ لسٹ بنائی تھی دیکھو یہ جرم کیا یہ جرم کی یہ سزا. پہلا جرم کیا ہے؟ آپ نے بندے کا قتل کیا زمین پر قبضہ کیا مکان گرا دی. تو آپ نے کہا یہ مکان ناپاک تھے اس لیے ہم نے ان کو پاک کر دیا گرا دیا. اور میں زمین اللہ کی ہے ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں. اور میں تیسری بار میں نے بندہ نہیں مارا میں نے کتے کو مارا ہے. سبھی شہباز قلندر نے کہا بندے کو نہیں میں نے کتے کو مارا ہے. جو بندے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں کتا نہیں تھا بندہ تھا. پر میں کھولو زمین مٹی ہٹاؤ اگر کتا ہوا ضرور تم اگر بندہ ہوا میں سزا. فرماتے جب نکالا گیا جب مارا تھا تو بندہ تھا نکلا تھا تو کتا تھا. پر میں بندے کو نہیں مارا کتے کو مارا ہے. جو اللہ کے ولی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے دنیا میں بھی ہلاک ہوتا ہے آخرت میں بھی ہلاک ہوتا ہے. رب فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے جو میرے ولیوں سے دشمن ہے. پھر شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی خوبصورت کرامت ہے. فرماتے ہیں ایک دن بھوک کا ٹائم تھا سورج جو تھا وہ تیز چمک رہا تھا. آپ وضو کر رہے تھے. ایک مرید نے کہا حضور گرمی بڑی ہے مہربانی کرے آج میں یہاں درخت لگاتے ہیں جو لوگ وضو کریں گے ان کو چھائے نصیب ہو جائے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. آپ ابو کے غلاموں سبھی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی آپ وضو کر رہے تھے وضو کرتے کرتے فرماتے ہیں جب اس آپ کے مرید نے یہ بات کہی آپ نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں. وضو مکمل کیا. وضو کرنے کے بعد جو مسواک کر رہے تھے وہ مسواک ہم نے مرید کو دیا. فرمایا یہ مسواک یہاں پر کاٹ دو یہاں پر اسے رہا دو. فرماتے ہیں مرید نے مسواک پکڑا جب مسواک وہاں پر رہا دیا. فرماتے ہیں ایک دن گزرا جب دوسرا دن آیا دوسرا صبح ہوئی آپ نے کہا دیکھا دعوت اسلامی والے بابے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. فرماتے ہیں دوسرا دن آیا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ دوسرا دن آیا جو مسواک زمین میں گاڑی تھی مکمل درخت بن چکا ہے. آپ نے دیکھ کر بڑا اعلان ہوئے شاہ میں نکل آئی درخت بن گیا. فرماتے ہیں بے شمار کرامتے ہیں پھر کاٹ پڑ گیا بارش نہیں آ رہی تھی لوگ جمع ہوئے عرض کرنے لگے اللہ کے ولی مہربانی فرما بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے. فرماتے ہیں ابھی اپنے حجرے میں نہیں پہنچے تھے اللہ نے بارش عطا فرما دی. پھر تیسری کرامت آپ نے سنی ہوگی سندھ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کتابوں کے اندر حوالے موجود ہیں. آپ نے فرمایا آپ کا ایک مرید خاص تھا. لوگ الزام لگاتے ہیں مرید خاص جن کا نام سکندر بودلا بہار تھا. مفسرین کرام فرماتے ہیں جب بادشاہ نے دیکھا نا کوئی بات نہیں ہوتی. جب بندہ ہار جاتا ہے پھر گالی نکالتا ہے. جب ہار جاتا ہے پھر دشمنی پال لیتا ہے. دیکھتا ہے کچھ نہیں کر سکتا پھر یہی کام کرتا ہے. جب بادشاہ نے دیکھا میں ہار تو رہا ہوں اب کیا کرو. دیکھا جو آپ کا مرید تھا اس کا مکان بادشاہ کے مکان کے قریب تھا. آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے. آپ کا ذکر کیا تھا؟ آپ کے مرید جو تھے جب بھی وہ کہتے نا وہ کہتے دیکھو جی میرا پیر آ رہا ہر ٹائم یہی بات. اور ان کی زبان
ذبح کر. اسے کہا تو باز نہیں آتا. جب مارا گیا بے ہوش کر کے, بے ہوشی ہو جب تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا ہوش آیا تو پھر اپنے پیر کے پاس سکی لال شباز پرندر ماس نعرہ لگاتے ہو پیر کے پاس. جب وہاں پہنچے پھر انہوں نے کہا دوسرے دن پکڑا, انہوں نے کہا پکڑو اسے ذبح کرو. ذبح کیا گیا, بوٹیاں بنائی گئی. ویسے ہندو گوشت نہیں کھاتے, ہندو گوشت نہیں کھاتے. بادشاہ نے کہا کھاؤ گوشت. آپ کو ذبح کیا گیا, گوشت بنایا گیا. فرماتے ہیں سارے ہندو گوشت کھانے لگے. دیکھ میں پکی ہوئی تھی. جب آپ کے پاس خبر پہنچی کہ میرے مرید کو قتل کیا, آپ نے سب کچھ قربان کر کے دین کی خدمت کی ہے. یہ ایسے ویسے پیر نہیں تھے جیسے دھمال بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, ڈھول بجائے جا رہے ہیں, میلے لگائے جا رہے ہیں. ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ شریعت اور طریقت کے پابند تھے. فرماتے ہیں جب آپ نے دیکھا تو میرے مرید کو قتل کیا, وہاں بیٹھے تھے. فرماتے ہیں جب وہ آیا نا, بادشاہ کو بلایا, جلدی کرو بادشاہ کو میرے دربار میں حاضر کرو. بادشاہ کامتا ہوا آیا, سارے لوگ جمع ہوئے. بادشاہ کے چہرے بولے سارے آ گئے. بادشاہ بھی آ گیا. آپ نے کہا بتا میرے مرید کو قتل کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے قتل نہیں کیا. میں سچ بتا, پیار سے کہہ رہا ہوں ایک بار, قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں کیا ہے. میں کیوں کیا ہے؟ میری بیٹی صبح باہر آ کر بیٹھتی, یہ میری لڑکی کو دیکھتا رہتا, یہ سامنے بیٹھ جاتا میری لڑکی کو دیکھتا. آج بھی جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں, حقیقت ہو نہ ہو, یہ آج کی بات نہیں, اللہ کے ولیوں پر لوگ شروع سے لگاتے آ رہے ہیں. ہمیشہ جو دین کا کام کرتا ہے اس پہ لگائے جاتے ہیں. کبھی سنا کسی شرابی پر زنا کی تہمت لگائی, کبھی سنا چور پر کسی نے لگائی ہو کہ میری بیٹی کو چھیڑ رہا ہے, کبھی سنا کسی ڈاکو چور کے بارے میں. جب بھی کہیں گے دین کے چوکیدار کے بارے میں کہ اللہ کے ولی کے بارے میں. جب یہ بات کہی آپ نے کہا میں پیار سے کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ صحیح صحیح بتا دیں. اس نے کہا یہاں پر کسی نے کہا خوب جملہ کہا, فرمایا ہندو ہونا عجیب بات ہے, یاد رکھنا. فرمایا ہندو تھا بغیر نہیں تھا. الزام لگانا ویسے اپنی بیٹی کی غیرت تو کر رہا تھا. آج تو مسلمان اپنی بہن کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایسے کہ اس کی بہن ہے, اس کی نہیں تیری ہے, اس کی ماں ہے, اس کی نہیں میری ماں ہے. جب مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی نا تو پھر کبھی زنا نہیں ہوگا, کبھی کسی کی عزت خراب نہیں ہوگی. دوسرے کی سمجھ کے کہتے ہیں نا. فرماتے ہیں جب سب شباز کرندر رحمۃ اللہ تعالیٰ رہے, آج بھی جو لوگ ہیں وہاں کی نشانی دیں. آپ نے کہا پیار سے بتا دیں. اس نے کہا نہیں میں نے اس وجہ سے بتا دیا. آپ نے آواز لگائی, جیسے بلاتے تھے مرید کو بلایا. فرماتے ہیں آپ کی بوٹیاں اڑتی ہوئی آئی. کوئی مانے یا نہ مانے, کتابوں میں حوالہ موجود ہے. کوئی کہے ایک طرح قرآن سے دکھاؤ, قرآن سے نہیں دکھا سکتا, کتاب سے دکھا سکتا ہوں. کوئی کہے حدیث سے دکھاؤ, حدیث سے نہیں کیونکہ حدیث تو محبوب کی تھی, کتاب سے دکھا سکتا ہوں. فرمایا جب آپ نے آواز لگائی, فرماتے ہیں جو دیگ میں پڑا تھا گوشت نکلا. آپ کیا اس طرح تیار ہوئے؟ فرماتے ہیں جنہوں نے گوشت سکھایا تھا, روایت میں ملتا ہے ان کے سر پھٹے, سروں سے بوٹیاں نکلتی ہوئی آ رہی تھی, سروں سے بوٹیاں نکلتی ہوئی آ رہی تھی. فرماتے ہیں صحیح سلامت کھڑے ہو گئے. جتنا جیسے جسم تھا ویسے کہ ویسے اللہ نے بنایا. فرماتے ہیں جب سامنے کھڑا ہوا ان کو کہا ہاتھ میں پیالہ تھا, آپ کے ہاتھ میں پیالہ تھا. بادشاہ کو کہا آج تو سچ نہیں بولا نا, پھر اب نہ تو بچے گا نہ تیری بادشاہی بچے گی, نہ یہ بادشاہی والا قلعہ بچے گا. جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ گواہی دے گئے اس بات کی. فرماتے ہیں آپ نے اپنا پیالہ جیسے پکڑا ہوا تھا نا, اس پیالہ کو ایسے الٹا کر کے مارا. جیسے الٹا کیا بادشاہ کو جو قلعہ تھا الٹا جا کر دیا. آج بھی ان کی چھتیں نیچے ہیں, ایسے ان کے دروازے اوپر ہے. فرماتے ہیں یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے. آپ بتاؤ اٹھا کر دکھاؤ ایک پکڑا. فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے, آپ نے قرآن پڑھا ہے, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, رب فرماتا ہے جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے میں اس کے ہاتھ نہ جاتا. حدیث قدسی ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. یعنی طاقت جو تھی اللہ کی تھی, طاقت اللہ کی تھی. ظاہری طور پر ہاتھ آپ کا تھا, طاقت اللہ کی تھی. رب فرماتے ہیں میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں, ان کے پیر بن جاتا ہوں. فرمایا یہ ساری طاقت اللہ کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو عطا فرمایا.
جیسے پیالہ اٹھا